بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سال 2022 بھی ہم سے رخصت ہو گیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ زندگی کا ایک سال ہم سے کم ہو گیا۔ دیکھا جائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اس امت کی جو ایوریج عمر ہے وہ 60 یا 70 کے درمیان ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم جا سکتے ہیں۔ ہم اپنی موت کے اور قریب ہو گئے، اس لیے سوچا جائے کہ کیا یہ خوشی منانے کا وقت ہے یا گزشتہ سال کے محاسبے کا وقت ہے۔ گزشتہ سال ہم نے کیا اچیومنٹس کی، کتنے روٹھے ہوئے لوگوں کو منایا، کتنے اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا، کتنا اپنے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنایا اور زندہ کیا۔ دیکھا جائے کہ کتنے لوگ ہماری وجہ سے نمازی بنے، کتنا ہم نے نمازوں کی پابندی کی اور کتنی اس میں فوتگیاں کی۔ جی ہاں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی، وہ ایسا ہے گویا اس کے گھر کے لوگ، مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو اور وہ اکیلا کھڑا رہ گیا ہو۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ سارے کاروبار والے سال کے آخر میں یا کسی مہینے میں اپنے کاروبار کا حساب کتاب کرتے ہیں کہ ہمیں کتنا لاس ہوا، کتنا پروفٹ۔ یہی کنڈیشن اگر دین کے معاملات میں دیکھ لیں تو یقین جانیے دنیا بھی ہماری بن جائے اور آخرت بھی ہماری بن جائے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ فرمایا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ آخرت کی کمی بیشی کے لیے تدبیر کرو، اور جو شخص دنیا میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے قیامت کے روز اس پر حساب کتاب آسان ہوگا۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ شمسی سال ہو یا قمری، خود کو بدلنے کا عزم کریں، اور اس کا ایک سہل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے گزشتہ گناہوں سے توبہ کریں، یعنی ماضی کی گناہوں پر ندامت ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا بھی نہ ہو۔ ہمیں کسی حال میں بھی اللہ پاک کی ذات عالی سے نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن اللہ جل شانہ کا فرمان ہے اور اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یعنی اے میرے وہ بندو جنہوں نے زندگی ساری اپنے آپ کو گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہوں، مجھ سے توبہ کریں، میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ تو ایسی ذات ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ حال کے اندر اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں، یعنی جس گناہ میں ہم لگے ہوں اس کو چھوڑ دیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ آئندہ گناہوں سے بچنے کا پکا عزم ہو۔ اب توبہ کیسے پختہ ہو جائے، اس کے لیے قرآن پاک نے یہی نسخہ بتلایا، یعنی اے ایمان والو، اگر تم نیک بننا چاہتے ہو، تقوی والی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو نیک لوگوں کے ساتھ، تقوی والوں کے ساتھ رہو۔ اس کی برکت سے بڑی آسانی سے تمہیں اللہ توبہ پر استقامت نصیب فرما دیں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے لیے اس سال کو برکت والا بنا دے۔ آمین آمین آمین۔